اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ برادران مکرم، نماز کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں بیان کر دی گئی۔ اللہ اپنے پاک بندوں، مومن بندوں کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت کا بیان کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سب سے پہلا سوال جو اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ فرمایا اگر بندہ بڑے گناہوں سے، کبائر سے بچتا رہے تو ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ آتے ہیں ان کو بخشوا دیتی ہے۔ ایک جمعۃ المبارک کے بعد جو جمعۃ المبارک آتا ہے، پہلا جمعہ ایک ہفتے کی گناہ بخشوا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نمازیں مکفرات الذنوب ہیں، یعنی گناہوں کو بخش دیتی ہیں یا بخشوا دیتی ہیں۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ ہاں، اگر بندہ کوئی کبیرہ گناہ کی نیت سے، توبہ استغفار کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے صدقے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو اور ایک دن میں 5 بار وہ نہر میں غسل کرتا ہے، تو کیا کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا لا یبقى، یا رسول اللہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، فرمایا اسی طرح معاملہ ہے 5 نمازوں کا، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ 5 نمازوں کے صدقے انسان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے گناہ اللہ نماز کے صدقے بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہے۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز ادا کرو، قائم کرو دن کی ابتدا سے انتہا تک، اور رات کی کچھ ساعتوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس سائل نے عرض کی یا رسول اللہ علی ھذا، کیا یہ کرم، یہ فضل میرے ہی لیے ہے کہ اللہ نے نمازوں کے صدقے میرے گناہ کو بخش دیا ہے؟ قال لجمیع امتی کلہم، سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت میں سے جس سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص حاضر ہوا جس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ عرض کی انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا عمل کیا ہے
جس پر حد لازم آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کر ہی رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اقامت کہی اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر دی۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس پر حد آتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے الیسا قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہ کی؟ قال نعم، عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے۔ قال فإن اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے پیچھے نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری سزا کو، تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، یا یہ فرمایا کہ تیری حد کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا ہے۔ اس کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے، ان میں خشوع و خضوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا کان لہ علی اللہ عہد، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے ان یغفر لہ کہ اللہ اسے بخش دے گا، اسے معاف فرما دے گا۔ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، جو 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا اللہ کو اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اللہ اس کو بخش دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داود نے، امام مالک نے اور امام نسائی نے نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موسم خزاں میں باہر تشریف لے گئے۔ سرکار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور اس کو ہلایا، سوکھے ہوئے پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه اللہ، فرمایا کوئی میرا امتی مومن بندہ اللہ رب العزت کی نماز ادا کرتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ابو ذر جس طرح ان ٹہنیوں پر سے پتے جھڑ گئے ہیں، میرے امتی اللہ کے مومن بندے کے گناہ نماز ادا کرنے کے ساتھ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جڑ گئے ہیں۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی، اس کی حفاظت کی، کانت لہ نورم و برہانم و نجات، فرمایا یہ اس کے لیے قیامت والے دن نور بھی بن جائے گا اور برہان یعنی دلیل بھی بن جائے گی، اور اس کے لیے یہ نجات بھی بن جائے گی قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی اس کے لیے یہ نور، دلیل اور سکھ اور چین کا موجب بن جائے گا جو نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور فرمایا جس نے اس کی محافظت نہ کی وہ قیامت والے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہمیں بچائے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے، یعنی نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ قال الصلاۃ والزکاۃ والامانۃ فرمایا وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور فرمایا امانت داری ہے،
اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور فرمایا پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اور فرمایا زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے الصلاۃ نور المؤمن، الصلاۃ نور المؤمن، کہ نماز جو ہے یہ مومن کا نور ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرنا پڑے گی، یعنی نماز ہر متقی کو اللہ رب العزت سے ملا دیتی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔